السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انفو استاد یوٹیوب چینل. میں ہوں ممتاز رفیق اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامیات کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز شیئر کرنے والا ہوں. دوستو یہ جو کلیکشن ہے ایم سی کیوز کی، یہ 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کی جو اسلامیات کی بکس ہیں ان میں سے کمپائل کیے گئے ہیں. پارٹ 1 ہے، 50 ایم سی کیوز اس ویڈیو میں ہیں. آپ اس کو لازمی اینڈ تک واچ کیجیے گا. اگر آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ بھی ویڈیوز اس کی بنا سکوں باقی ایم سی کیوز کی. ہوپ سو یہ کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ہوں گے. آنے والے کمپٹیٹیو ایگزام میں ان میں سے کچھ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامیات کا جو سیکشن ہے وہ کافی امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے ہر مقابلے کے ایگزام میں، اور لگ بھگ 10 ایم سی کیوز تک آنے کے چانسز ہوتے ہیں اسلامیات کے پورشن میں. میرے ساتھ رہیے گا. سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. کویشچن نمبر 1، نعم العبد کس نبی کو کہا گیا ہے؟ نعم العبد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا ہے. کویشچن نمبر 2، وضو کے فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلے نمبر پہ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، فیس واش کرنا ہے مکمل. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کونیوں تک بازو واش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے. تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے. کویشچن نمبر 3، سورہ احزاب میں آیات ہیں. سورہ احزاب میں 73 آیات ہیں. 4، سورہ احزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. سورہ احزاب میں آ رہی ہے. وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. 5، جہاد کی اقسام ہیں. جہاد کی 3 اقسام ہیں. 6، یثرب کا نیا نام ہے. فرینڈز، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے. 7، اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد 5 ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 9، رسول کے لغوی معنی ہیں. رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانے والا. نیکسٹ ہے نبی کے لغوی معنی ہیں. نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا. یہاں پر آپ کو ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ دے چلوں کہ رسول اور نبی یا پیغمبر کے درمیان کیا فرق ہے. دوستو، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن جو پیغمبر ہیں وہ اردو زبان یا فارسی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب جو کہ پیغمبر نبی اور رسول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر نبی اور رسول کے درمیان فرق کو واضح کرتا چلوں. نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے تبلیغ کے لیے. کسی شریعت کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک نبی کو بھیجتے ہیں جو کہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے. اور رسول بھی نبی ہوتا ہے یا پیغمبر ہوتا ہے جس کو اللہ پاک ایک نئی شریعت دے کر بھیجتے ہیں اور ایک کتاب الہی اس پہ نازل کی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا وہ اس کو بالکل ہی نئی شریعت جو کہ پچھلی شریعت کو منسوخ کرتی ہے، یا اس میں جو پچھلی شریعت ہوتی ہے اس کے کچھ احکامات میں تبدیلی کرتی ہے. تو اس کو رسول کہا جاتا ہے. ان شارٹ، رسول کو ایک شریعت دی جاتی ہے اور اس پہ ایک کتاب الہی نازل کی جاتی ہے، جبکہ نبی اس شریعت کا تابع ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. رسول بھی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کو ایک نئی شریعت اور کتاب اس پہ اتاری جاتی ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. رسول جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل آسمانی کتاب اتاری گئی، حضرت
داؤد علیہ السلام ان پر زبور آسمانی کتاب اتاری گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پاک نازل فرمائی گئی۔ تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ 11 وحی کے لغوی معنی ہیں۔ وحی کے لغوی معنی ہیں کوئی بات دل میں ڈالنا، اور وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ وحی کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں آپ نے دیکھ کے کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دینا ہے۔ کویسچن نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی؟ درست جواب ہے 13 سال۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر 63 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد 13 سال یعنی 40 سے لے کر 53 سال تک آپ نے مکہ میں تبلیغ کی، اور 53 سال سے لے کر 63 سال یعنی ان 10 سال آپ نے مدینہ میں تبلیغ کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ 14 وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ 15 سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ 16 ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ آخری 2 ارکان ہیں زکوٰۃ اور حج، یہ صاحب استطاعت پر فرض ہیں، یعنی جن کے پاس مال و دولت ہو ان پر یہ آخری 2 رکن ہیں۔ 17 کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، یعنی وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، زکوٰۃ سے دینے سے انکاری تھے، ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ شرح زکوٰۃ کتنی ہیں؟ 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کتنی ہیں؟ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں ہونا چاہیے تھا؟ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اچھا، مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ کون کون سے لوگ ہیں۔ سونا کتنی تعداد میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولے اگر سونا ہو تو آپ پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ چاندی کتنی تعداد میں ہو؟ 52.5 تولے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی، 2 ہجری۔ منافقین نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ مسجد زرار۔ 24 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ مقاطع بنو ہاشم کتنے سال تھا؟ یہ 3 سال تک تھا۔ یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل بھی اس کی لکھی ہوئی ہے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی کی گھاٹی کا نام ہے جہاں 7 نبی بے مطابق ستمبر 615 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینی پڑی۔ یہ نتیجہ تھا اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے دعوت اسلامی کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے جائیں۔ یہ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، محرم 10 نبی تک تقریباً 3 سال جاری رہا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دوران بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑتی تھیں اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا تھا۔ اس مقاطعے کے ختم ہونے کے بعد جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ خدیجہ وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ 26 قرآن مجید کے اسماء گرام 55 ہیں۔ 27 قرآن مجید کی مدت نزول تقریباً 23 سال ہے۔ 28 قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ 29 مکی سورتوں کی تعداد، مکی سورتیں 86 ہیں۔
مدنی صورتوں کی تعداد 28 مدنی صورتیں ہیں۔ 31 قرآن مجید میں منزلوں کی تعداد 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں۔ 32 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا کیا؟ حج 10 ہجری کو ادا کیا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع بھی 10 ہجری کو ہی دیا تھا۔ 33 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جھوٹے نبی کے خلاف جنگ کی تھی؟ مسلیمہ قذاب کے خلاف جنگ کی تھی۔ کویشچن نمبر 34 ہمسایوں کی اقسام ہیں۔ ہمسایوں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلی نیبر کی وہ قسم ہے جس کا آپ پہ صرف ایک حق ہے ہمسایہ گیری کا۔ دوسرا وہ ہمسایہ جو کہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے اور آپ کا ریلیٹیو بھی ہے، یعنی 2 حقوق ہو گئے۔ اور تیسرا وہ ہمسایہ جس کے آپ پہ 3 حق ہیں، یعنی ایک ہمسایہ گیری کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا آپ کا وہ اگر ریلیٹیو بھی ہے، تو اس طرح سے 3 اس کے حقوق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان جنرل 3 قسم کے ہمسایہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ آپ کام وغیرہ کرتے ہیں آفس وغیرہ میں، جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ جو کہ آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان ہمسایوں کی یہ کیٹیگریز ہیں۔ کویشچن نمبر 35 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے رضائی بھائی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بردر یعنی فوسٹر بردر تھے۔ رضائی بردر وہ ہوتا ہے جن کو ایک ہی ماں نے یعنی دودھ پلایا ہوتا ہے، ٹھیک۔ سو آپ کی رضائی بہن فوسٹر سسٹر کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ تو سعدیہ یہ آپ کی رضائی بہن تھی۔ 37 کس صحابی کے شکل لکھا ہوا ہے، کس صحابی کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی؟ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ 38 غزوہ بدر میں شہید مسلمانوں کی تعداد تھی؟ 14 مسلمان غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ٹوٹل غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے حصہ لیا تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کتنے مارے گئے تھے؟ جناب 70 کفار مارے گئے تھے غزوہ بدر میں۔ عام الحزن کا واقعہ پیش آیا؟ 10/90 کو عام الحزن کا واقعہ پیش آیا، آلریڈی اس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ 41 واقعہ معراج پیش آیا؟ واقعہ معراج بھی 10/90 کو ہی پیش آیا تھا۔ 42 صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے؟ فتح مبین۔ فتح مبین کے نام سے بھی صلح حدیبیہ کو جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کا فتح مبین کے سے ذکر ہے۔ 43 صلح حدیبیہ کس ہجری کو ہوا؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوا تھا۔ 44 اسلام کی راہ میں پہلے شہید کون تھے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی راہ میں پہلے شہید تھے۔ 45 فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ 46 وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ 48 عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 50 اور لاسٹ کویسچن آج کی اس ویڈیو کا، فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں بت نصب تھے؟ 360 بت نصب تھے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز لے کر آؤں تو کومنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔